السلام علیکم. پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہد شیخ. آج کے جرم انجام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سی ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کو ہنی ٹریپ کر سکتی ہے. نہ صرف ہنی ٹریپ کرتی ہے بلکہ اس کے خلاف زنا کا مقدمہ بھی درج کروا دیتی ہے. یہ واقعہ کسی اور شہر کا نہیں، لاہور شہر کا ہے اور ڈیفنس اے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. کس طرح سے شوہر اس مقدمے سے بے گناہ ثابت ہوتا ہے اور کس طرح سے مقدمے میں ہنی ٹریپ کرنے والی خاتون کے خلاف ہی دوسرا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. پولیس کا اس بارے میں موقف ہے کہ وہ اپنے ہی شوہر کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر خاتون درج کرواتی ہے. جب اس کی وسیع پیمانے پر ایس ایس پی رینک کے آفیسر اس کی انکوائری کرتے ہیں تو تمام حقائق سامنے آ جاتے ہیں اور جو قصوروار ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے اور جو بے گناہ شخص گرفتار ہوتا ہے پولیس اسے رہا کر دیتی ہے. یہ معاملہ ہے کیا، یہ آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو جو بتایا کہ ایک اس کو ہنی ٹریپ کا نام دیا جائے، اس کو 420 کا مقدمہ کہا جائے یا پھر پولیس کے اندر موجود کالی بھیڑوں کا ایک ڈرامہ جو ہے یہ اس کو قرار دیا جائے. جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک شخص جو قانونی طور پہ شرعی طور پہ دوسری شادی کرتا ہے اور جس سے وہ شادی کرتا ہے وہ خاتون کے پیچھے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں پولیس والے بھی ایک ملوث ہوتا ہے اور دوسرے دیگر لوگ بھی مختلف شعبوں کے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ ایک شخص کو بلیک میل کس طرح سے کرتے ہیں. جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے، جھوٹا مقدمہ 376 کی دفعات کے تحت لاہور کے پولیس اسٹیشن ڈیفنس اے میں درج کروایا جاتا ہے. یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اعلیٰ افسران اس کی انکوائری کرتے ہیں. اس کی بڑے پیمانے پہ ایک جب انکوائری کی جاتی ہے تو اس میں تمام معاملہ سامنے آتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں ایک پولیس کا اے ایس آئی وہ بھی شامل ہے، کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں اور وہ خاتون جو مقدمے کی مدعیہ ہے وہ بھی جھوٹی ہے، وہ بھی غلط بیانی کے ساتھ مقدمہ درج کراتی ہے. یقیناً اس میں جاگ رسائی بھی ہوتی ہے جو اس وقت اس مقدمے کا ملزم ہوتا ہے. آج یہ شخص اس مقدمے کا جو ہے وہ ملزم نہیں رہا بلکہ دوسرے مقدمے میں یہ مدعی بن جاتا ہے. یہ ساری تفصیل ہے کیا؟ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جال سازی کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے یہ ہمیں ہنی ٹریپ لگتا ہے؟ کہاں سے یہ پولیس کی کالی بھیڑوں کی کرتوت ہمیں سامنے ہمارے یہ آتی ہے؟ یہ جاننے کی کوشش ان شخص سے کرتے ہیں جو پہلے ملزم تھے اور اب مدعی بن چکے ہیں. سر جی کیا نام ہے آپ کا؟ محسن محبوب. محسن بھائی کیا ہوتا ہے دوسری شادی کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اسی بیوی نے آپ کے خلاف جو جھوٹا مقدمہ 376 یعنی کہ زنا کا پرچہ آپ کے خلاف درج کروا دیا؟ کیا معاملہ کیا تھا، کیسے ہوا؟ جی سر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں 2019 میں شادی کرتا ہوں دوسری، ٹھیک ہے، تو 2-3 ماہ میرا رہتا ہے سلسلہ، پھر میری علیحدگی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 2-3 ماہ کے بعد جی علیحدگی ہو جاتی ہے. گھریلو نچاکی ہو جاتی ہے. کس طرح کی نچاکی ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے فیصل آباد میں رہنا ہے، وہ فیصل آباد سے تھیں. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ میری بیوی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لاہور میں رہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ میری عزت ہے. وہ میری اس بات پہ کہنا نہیں مانتی. تو یہ شادی کا اتفاق کیسے ہوتا ہے؟ لو میرج ہوتی ہے، ارینج میرج ہوتی ہے، کیسے شادی تک؟ ایک آفس میں کام کرتی تھی، میرا 2-4 دفعہ ادھر آنا جانا ہوا. وہ مجھے کہتی تھی میرے ساتھ دوستی کرو. میں نے کہا میں نے دوستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گا، آپ اپنی فیملی کو بتاؤ، میں بھی اپنی فیملی کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، چوری میں نے کوئی کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دونوں خاندانوں نے مل کے شادی کروائی؟ جی پھر میں نے بھی اپنی فیملی میں بات کی، ٹھیک ہے، تو اس نے بھی بات کی. پھر اسی سلسلے اسی طریقے میں میرا نکاح ہوا. نکاح ہوا آپ کا؟ جی. اس کے خاندان والے لوگ بھی شامل تھے؟ جی ان کے علم میں تھا، ان کے ماں باپ کو. علم میں ہونا تو اور چیز ہے. شامل ہوئے شادی میں؟ نہیں شادی میں ہاں، اس کے بہن بھی تھی، بنوئی بھی تھے، اور بھی والدین نہیں تھے؟ والدین نہیں تھے، وہ گھر پہ ہی تھے. تو آپ کی طرف سے کون شامل ہوتا ہے شادی؟ میری طرف سے یہ تھے، اور بھی میرے 2-3 جو ہیں کزن تھے وہ تھے.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے. اور گھر سے پہلی بیوی سے اجازت لے کے آپ شادی جی ان کے علم میں تھا تو ٹھیک وہ ہے. ظاہری بات ہے پہلے تو نہیں مانتی تھی تو ٹھیک ہے. پھر ان کو میں نے منا لیا آپ نے، منایا. شادی کے بعد منا لیا. جی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری علیحدگی ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے. کبھی کبھار مجھے کال کرتی تھی پیسوں کے لیے، مجھے پیسے بھیج دو، میرے پاس نہیں ہے. میں کرتا رہتا تھا، ظاہری بات ہے. تو میں ان کو مناتا بھی رہتا تھا بیچ میں، آپ لاہور آ جاؤ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس بات پہ نہیں مانتی تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر، یہ 28 نومبر کو 2024 میں یہ میرے ساتھ ایک واردات اس طرح سے کرتی ہیں کہ 27 والے دن یہ مجھے ان نون نمبر سے کال آتی ہے دوپہر 12 بجے. یہ 2024 کا آخری نومبر. مہینہ جو تھا، جی نومبر کا مہینہ. نومبر میں ٹھیک ہے. مجھے کال کرتی ہیں تو پہلے ایک مرد بولتا ہے. ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتا ہے جی آپ محسن صاحب بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں جی. وہ کہتے ہیں یہ بات کریں. وہ فون یہ اسے میری مسز کو پکڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جب میرے ساتھ بات کرتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ایک علی نامی بندہ بڑا تنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. آپ کا کوئی پولیس میں یا کوئی وکیل واقف ہو تو آپ میری ہیلپ کرو تو مجھے ملنے کے لیے آؤ. میں نے کہا میں نہیں آ سکتا، آپ اپنے معاملات کو خود دیکھو، آپ کو وہ کیوں تنگ کر رہا ہے. تو وہ مجھے 6-7 منٹ نہ اسی بات پہ اصرار کرتی نہیں مجھے ملنے آؤ. میں نے کہا میں آج نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں. ٹھیک. میں نے اس کو بہرحال نہیں ملنے گیا. پھر وہ اگلے دن سارے 28 نومبر کو اس نے مجھے کال کیا اپنے واٹس ایپ نمبر سے. مجھے کہا کہ آپ مجھے ملنے آؤ، یہ وہ، تو اگر نہیں آؤ گے پھر میں آپ کے ساتھ برا پیش آؤں گی. ٹھیک. ٹھیک ہے. اس نے مجھے تھوڑا سا تھریڈ کیا. تو میں نے بھی سوچا پتہ نہیں واقعی وہ کسی مسئلے میں نہ ہو، اس طرح کی کچھ چیزیں. تو میں سر پھر اسے کہا کہاں ملنے آؤں. اس نے کہا آپ ڈیفینس کہیں بھی آ جائیں. ٹھیک. پھر میں نے کہا وائے بلاک کے نا پہ آ جائیں. میں سر وائے بلاک پہ گیا 28 نومبر کو. میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی، میں گاڑی میں بیٹھا تھا. یہ 2-4 منٹ کے بعد آئیں پریس گاڑی میں. یہ گاڑی سے نہیں اتر رہی تھی. 5-7 منٹ گاڑی میں بیٹھی رہیں. تو جب یہ اترنے لگی ہیں نا تو میرے قریب سے ایک ویگن آر گاڑی گزرتی ہے جس کے پیچھے گجر لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دونوں بندے مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہیں جو ویگن آر والے ہیں. تو یہ جب گاڑی میں آگے بیٹھتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ایسے کریں، چلیں اندر چل کے بیٹھتے ہیں، کچھ کھانا پینا آپ کھا لیں. اور جو جس مقصد کی آپ نے مجھے بلایا ہے، جو بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے علی نام کا، کیا اس کا معاملہ ہے مجھے بتائیں. اس نے کہا نہیں اندر نہیں جانا، نہ کچھ کھانا پینا ہے، آپ باہر گاڑی میں ہی آپ نکلیں تو گاڑی میں ہی بات کرنی ہے. تو سر جب میں پارکنگ سے گاڑی نکالتا ہوں نا تو وہی جو گاڑی ہے نا ویگن آر جس کے پیچھے گجر لکھا ہوا ہے، وہ میری گاڑی کے سر کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے جاتی ہے. وہ جیسے ریکی نہیں کر رہا ہوتا کوئی بندہ، کوئی آپ کو تعاقب آپ کا کر رہا ہے گاڑی کا. وہ مجھے نا سر اس چیز سے میں نا بڑا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی میرا نا پیچھا کر رہی ہے. میں پھر اپنی مسز کو کہتا ہوں کہ یہ گاڑی والا مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے. وہ مجھے کہتی ہے نہیں یہ آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بہرحال اگنور کرتا ہوں اس کی. مجھے لیکن ہو تو رہا ہوتا ہے اندر سے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. جب میں سر تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو وہ جا کے میں کوشش کرتا ہوں کہ کینٹ کے ایریے میں جاتا ہوں کیونکہ کینٹ کے ایریے میں بندہ محفوظ ہوتا ہے. جب میں سر کینٹ کے ایریے میں آرے بازار والا ناکہ کراس کرتا ہوں نا تو وہ گاڑی میرے پیچھے نہیں آتی. جیسے ہی میں ناکہ کراس کرتا ہوں اشارے سے پہلے ہی اس کو کال آ جاتی ہے. کال آتی ہے تو یہ آگے سے یہی کہتی ہے 2-3 دفعہ کہ اچھا. وہ اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ مطلب کہاں اس کو لے گئی ہو، واپس لے کے آؤ. ٹھیک ہے. یہ پھر مجھے کہتی ہے کہ آپ واپس نہ اسی پہ چلو. میں اس کو کہتا ہوں کہ جب میں پہلے آپ کو ادھر کہہ رہا تھا کہ آپ اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹائم میری بات نہیں مانی. اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں واپس ادھر ہی چلو. میں نے کہا نہیں، اب آپ گاڑی میں ہی میرے ساتھ جو بات کرنی ہے کرو. یہ مجھے بار بار اصرار کرنے پہ نا کہتی ہے نہیں اب واپس ادھر ہی جانا ہے. میں سر جب گاڑی موڑتا ہوں واپس میں کیا کرتا ہوں، وارڈن روڈ سے جو پیکیج سے پہلے فیز 3 والا روڈ ہے، جب میں ادھر پہنچتا ہوں نا تو 2 پولیس والے آتے ہیں. وہ روڈ بن رہا تھا اس ٹائم یونیفارم میں؟ یونیفارم میں 2 پولیس والے؟ 2 پولیس والے بائک پہ آتے ہیں. اچھا. دونوں نے یونیفارم پہنے ہوتے ہیں؟ دونوں سر یونیفارم میں. کیا تھا رینک ان کا؟ ایک ادھر ASI کا بیج بھی لگا ہوا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ نام میں نے بعد میں جب ساری ویریفیکیشن کروائی ہے ادارے نے کی ہے تو وہ خادم نام کا نکلا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیفینس A کے تھانے کا ہی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر کاشف کانسٹیبل نکلا ہے. ٹھیک ہے. یہ DIG آپریشن نے ساری ویریفیکیشن میں یہ چیزیں باہر لگاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. خیر پھر وہ جب آتے ہیں نا تو وہ کیا کہتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے. میں اس کو کہتا ہوں یہ میری مسز ہے.
ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے کچھ غلط لگ رہا ہے. ہوں. ٹھیک ہے. وہ آگے میری مسز کو کہتا ہے آپ پیچھے بیٹھ جاؤ. وہ میرے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے کہتا ہے کہ آپ گاڑی نا آگے لے جاؤ. وہ مجھے ادھر پستول میرے رکھتا ہے. وہ مجھے گاڑی نہ کہتا ہے آپ آگے لے کے چلو. میں جب گاڑی سر تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں فیز 3 والے روڈ پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, وہ نا اپنی جیب سے ایک پوڑی نکالتا ہے پاؤڈر کی. اچھا, منشیات ہاں, نکالتا. منشیات کی. وہ نکالنے کے بعد مجھے کہتا ہے یہ میں نے آپ کے اوپر ڈال دینی ہے, آپ پہ 9C کا پرچہ ہو جائے گا. اس بات میں مجھے ڈرانے دھمکانے لگ جاتا ہے. تو میں آگے سے اس کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے ساری زندگی سگریٹ نہیں پیا, آپ میرا میڈیکل ٹیسٹ کروا لو. آپ اتنے بڑا یہ کام کر رہے ہو, میرے اوپر الزام لگا رہے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف کرو, یہ آپ غلط کر رہے ہو میرے ساتھ. اس نے کہا نہیں آپ نا کو یہ کرنا پڑے گا, بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے اسلحے کے زور پہ سارے تھریڈ کرنا شروع کیا. کبھی میرے وکی کے ساتھ ادھر کمر پہ لگائے پستول, کبھی میرے ادھر گردن پہ لگائے. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا جی مجھے جب اس نے کہا نا سر آپ پہ 9C کا پرچہ ہوگا, میں نے کہا سر وہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا وہ جب آپ تھانے جاؤ گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے ساری زندگی کبھی تھانے میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کیا کرتا ہے, مجھے اسلحے کے زور پہ ہی وہ موبائل میرے سے جب بیٹھتا ہے نا اسی ٹائم لے لیتا ہے, اور پرس بھی میرا. میں اس کو کہتا ہوں آپ مجھے میرا موبائل دو, میں 15 پہ کال کروں. وہ مجھے میرا موبائل آپ کو یہ شک نہیں ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ جعلی کوئی پولیس والا ہو, نقلی پولیس والا ہو, یونیفارم پہنا ہوا اس نے؟ نہیں, مجھے شک ہو بھی رہا تھا, نہیں بھی ہو رہا تھا, کیونکہ اس کے ASI کا بیج لگا ہوا تھا, نام بھی لکھا ہوا تھا. نام والا جو جگہ تھی وہ دوسری سائڈ والی وہ خالی تھی. خالی تھی. ٹھیک. لیکن اس کے بات کرنے کا سٹائل اور اس کی جو چیزیں تھیں اس سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ یہ پولیس والا ہی ہے. ٹھیک ہے. جی. پھر وہ مجھے اسلحے کے زور پہ سر وہ دوسری گلی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر جا کے مجھے کہتا ہے کہ اپنا ATM کارڈ میرے پرس سے نکالتا ہے خود. اس وقت یہ صرف ASI جو تھا وہ آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے, جو کانسٹیبل تھا وہ بائک پہ تھا, وہ بائک پہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جی. ٹھیک ہے. وہ ادھر جب جا کے کھڑا کرتا ہے میرے موبائل سے پرس سے ATM کا کارڈ نکالتا ہے. مجھے کہتا ہے اس کا کوڈ بتاؤ. میں سر اس کو کوڈ نہیں بتاتا. اس کا اس بات سے میرے سے 2-4 منٹ تھوڑا سا تلخی بھی ہوتی ہے. اچھا. میں آپ کو کیوں بتاؤں, جب میرا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میں کس لیے بتاؤں, یہ میری پرسنل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے نا کہتا ہے اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے. تو پیچھے بیٹھی میری بیگم بولتی ہے کہ آپ کو پیسوں سے پیار ہے, آپ ان کو جو کہہ رہے ہیں آپ دے دو, اس میں کیا پرابلم ہے, جان بچاؤ. ٹھیک ہے. بہرحال میں سر اتنا مجھے تھریٹ کرتے ہیں, میں ان کو کوڈ بتاتا ہوں. جب میں کوڈ بتاتا ہوں نا تو وہ جو میرا کارڈ ہے وہ دے دیتا ہے کاشف کو, جو بائک پہ کھڑا ہوتا ہے باہر, جو پولیس کانسٹیبل تھا. پولیس کانسٹیبل. اس کو دیتا ہے, وہ کارڈ لے کے میرا چلا جاتا ہے. وہ جب جاتا ہے نا تو وہ جا کے دوسرے بندے کو کارڈ دیتا ہے, کلیم نامی بندے کو, جو DIG آپریشن صاحب نے ساری چیزوں کے ویریفیکیشن کے بعد سامنے آئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. وہ جب اس کو کارڈ دیتا ہے, وہ بندہ ATM 25 ہزار کی 4 ٹرانزیکشنیں کرتا ہے میرے کارڈ سے. 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ نکالتا ہے. وہ ویڈیوز ہر چیز کے ایویڈنس ہیں. ٹھیک ہے سر. وہ نکالنے کے بعد جب سب واپس آتا ہے نا 10 منٹ میں, یہ مجھے کہتا ہے 10 لاکھ روپیہ اور منگو. جب یہ مجھے یہ بات کرتا ہے نا 10 لاکھ والی, یہی خادم ASI, تو سر میرے جو حواس ہیں نا وہ مطلب بلڈ پریشر میرا مجھے نہیں پتا بڑا لو ہو جاتا ہے, میری طبیعت بڑی ناساز ہو جاتی ہے. 10 لاکھ روپے کا مطالبہ جب وہ کرتا ہے. دوسرا مجھے جانی دھمکیاں دینے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اتنا تھریٹ کرتا ہے تو مجھے بڑا نا ان سے آتی ہے یہ میرے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہو. اوپر سے وہ مجھے کہتی ہے جی آپ ان کو پیسے دو, منگوا کے کیوں نہیں دے رہے. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ میرے ساتھ ہوتا ہے, میرے سے کیا ایسی غلطی ہو گئی ہے. وہ خیر اتنا مجھے جب جانی دھمکیاں دیتے ہیں, پھر میں اپنے بھانجے کو کال کرتا ہوں فاخر کو. اس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ 3.5 لاکھ روپے نہ بھیجو اکاؤنٹ میں. ٹھیک ہے. یہ مجھے کہتے ہیں 5 لاکھ منگواؤ, جتنے رکھنے ہوئے ہم رکھ لیں گے, باقی آپ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. وہ مجھے سر 3.5 لاکھ روپیہ بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. 1 لاکھ روپیہ انہوں نے پہلے لیا, 3.5 لاکھ روپیہ اور آ جاتا. ہاں وہ بھی لے جاتے ہیں. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے لے کے جاتے ہیں. جب وہ 3.5 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں آتا ہے نا, موبائل پہ سر میسیج آتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے, موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے میرا. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے جی آپ موبائل ایپ پہ آپ تھم لگاؤ, اور پیسے نا کلیم نام کا اکاؤنٹ نمبر دیتا ہے, وہی جو بندہ ATM مارنے گیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے کلیم نام کے بندے میں فیصل بینک کا اکاؤنٹ ہے. اس کے اکاؤنٹ میں سر 2 لاکھ کی ایک اور 1.5 لاکھ کی ایک، یہ 2 ٹرانزیکشنیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ نہ اتار دو. میں گاڑی جب موڑتا ہوں تو میرے موڑتے ہی نا وہ جو گاڑی ہوتی ہے نا ویگن آر، جس میں 2 بندے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ میری گاڑی کی ریکی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندے سر میری گاڑی کے پیچھے آ کے گاڑی لگتی ہے. تو یہ مجھے اترتے ہوئے کہتے ہیں اپنی وائف کو بھی اتار دو، اس کو ہم رکشے پہ بھیجیں گے. وہ 2 بندے بھی اتر کے سر میرے پاس آ جاتی ہیں، وہ ویگن آر والے. یہ 3-4 لوگ اکٹھے ہو گئے نا، اصلے کے طور پہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پہلی قسط آپ سے لے لی ہے اور دوسری قسط کے لیے اب تیار رہنا. اچھا. اور اگر پولیس کو یا کسی کو بتایا کہیں پہ رپورٹ کی، ہم تمہیں بھی جان سے مار دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی مار دیں گے. اچھا، یہ ڈرا دھمکا کے جی چلے جاتے ہیں. ہاں، کہیں پہ تم نے کوئی پھر جو پرچہ ہے، مقدمہ آپ کے اوپر جو زنا کا پرچہ آپ کے اوپر ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ میں اب آپ کو بتانے لگوں. یہ چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر، میں 2-3 دن بڑا پریشان رہتا ہوں. میں گھر آ کے اپنا سارا وقوع اپنی مسز کو اور بچوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں 2-3 دن پریشان رہتا ہوں، اس لیے کہ شاید میں اگر کچھ کروں، انہوں نے مجھے کہا بھی آپ نے پولیس میں کہیں رپورٹ نہیں کرنی، آپ کو جانی نقصان ہوگا. پھر میں 2-4 دن سوچنے کے بعد نا، میرا ایک دوست ہوتا ہے، وہ کانسٹیبل ہے یوسف، میں اس سے بات کرتا ہوں. وہ کیا کرتا ہے، مجھے لے جاتا ہے CIA وہاں پہ، یہ ہے گڑی شو میں، وہاں لے جاتا ہے. وہاں لے کے جب جاتا ہے، وہاں عدنان نامی کا کوئی انسپیکٹر ہے، ان سے میری بات چیت کرواتا ہے. میں ان کو جا کے سارا مسئلہ بتاتا ہوں اپنا. وہ کہتے ہیں جی چلے ہم دیکھتے ہیں. ان کو میں بتانے کے بعد آ جاتا ہوں. وہ پھر 2-3 دن بعد مجھے بلاتے ہیں، میری درخواست وغیرہ لکھتے ہیں، یہ ہم کچھ کرتے ہیں. میں سر گھر آ جاتا ہوں. پھر سر مجھے نا 24 تاریخ کو نا یہ کال کرتے ہیں. ان کو کوئی، یہ جو بندے ہیں نا، یہ یوسف یا عدنان، یہ ان میں سے کوئی بندہ ان کو کال کرتا ہے تو پوچھنے کے لیے آپ نے یہ واردات کی ہے. تو ساتھ میں CIA والے پوچھتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو کال جاتی ہے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کہیں پہ درخواست دی ہے. وہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے، پھر اسی دن 12 تاریخ کو نا سر، یہی میری جو مسز ہوتی ہے مجھے کالیں کرنے شروع کر دیتی ہے. مجھے یہ 17 کالیں کرتی ہیں. ان کا سارا ثبوت میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ جہاں بھی ہو مجھے ملو، آپ نے درخواست کروا دی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا جب آپ اس مسئلے میں نہیں ہو تو آپ اس کو کیوں لے رہی ہو؟ جب وہ پولیس والوں نے مجھے لوٹایا، آپ کا اس میں کیا تعلق ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ کیوں کر رہی ہو یہ بات؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، نہیں آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور تم نے یہ اچھا اس درخواست میں آپ اپنی بیوی کو انوالو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں بتاتا ہوں نا کہ یہ بھی ساتھ تھی، ایسے ایسے انہوں نے کیا اسی گاڑی میں. ٹھیک ہے، ساتھ گئی کہ آپ کو شبہ ہے کہ یہ اس میں. ٹھیک ہے. پھر یہ مجھے میسج بھی واٹس ایپ پہ کر دی ہے، ابھی بھی وہ میرے پاس سیو ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ٹھیک ہے. سر پھر یہ 24 تاریخ کو مجھے کال آتی ہے اسی عدنان کی، جن کے بعد میں جا کے اپنی درخواست گزاری کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں ادھر تھانے میں. ہم نے اس پارٹی کو بھی بلایا ہے. بیچ میں یہ بھی کہتے ہیں جی آپ 2 لاکھ روپے ہمیں دیں، آپ کا کو مسئلہ حل کروائیں. CIA والے کہتے ہیں. جی میں ان کو کہتا ہوں میں تو پہلے لوٹا پوٹا گیا ہوں، میں 2 لاکھ روپیہ مسئلہ حل کروانے کا بھی دے دیں. ہاں جی، میں آپ کے لیے آیا ہوں اپنے مسئلے کے لیے. میرے ساتھ پہلے اتنا ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، مجھے اغوا کر کے لوٹا گیا ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ چلے آپ مجھے کوئی ان سے انصاف لے کے دیں، میں اپنی طرف سے جو مٹھائی بنتی ہوئی میں آپ کو دے دوں گا. بہرحال سر انہوں نے کیا کیا کہ 24 تاریخ کو مجھے کال کی، وہ بھی ریکارڈ ہے سارا میرے پاس. ٹھیک ہے. میں کوئی بھی آپ سے جو بات کروں گا فیک نہیں کروں گا، ہر پروف ہر چیز. یقیناً آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوا نا، انکوائری ہوئی. SSP لاہور جو ہیں انہوں نے انکوائری کی، جی پولیس کانسٹیبل اور ASI پہ پرچہ بھی ہو گیا. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر وہ مجھے 24 تاریخ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے پارٹی کو بھی بلایا ہے آپ کی، جو جنہوں نے آپ کو لوٹا ہے، تو آپ بھی آ جاؤ تھانے، بیٹھ کے دونوں پارٹیوں کی بات سنتے ہیں، پھر آپ کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں. میں جناب اسی اپنے دوست یوسف کے ساتھ جاتا ہوں تھانے گڑی شو میں. سامنے گلی میں ابھی میں گاڑی لگاتا ہوں، کھڑا ہی ہوتا ہوں، 4 پولیس والے سول وردی میں میرے پاس آ جاتے ہیں. ابھی میں جناب گاڑی سے نہیں اترتا. اچھا. وہ مجھے آگے کہتے ہیں جی کون صاحب؟ میں ان کو سوال کرتا ہوں خیریت؟
وہ مجھے کہتے ہیں جی ہم دھرمپورہ سے آئے ہیں تھانے سے, آپ کے اوپر FIR ہے تو ہم نے آپ کو اریسٹ کرنا ہے. میں بڑا حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں, کس چیز کی میرے اوپر FIR؟ میں نے کبھی کوئی جرم ہی نہیں کیا, اس طرح کا کوئی کام ہی نہیں کیا, ہاں کس چیز کی FIR ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی آپ کے اوپر 376 کی FIR. میں سے ان سے پوچھتا ہوں 376 کیا ہوتی ہے؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی زنا کا پرچہ ہے. میں ایک دم سے اتنا حیران اور پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ مطلب کس نے کروایا, ان سے پوچھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کوئی عائشہ نامی خاتون ہے, اس نے کروایا. مجھے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ واردات بھی اس نے ایسے کیا, ان کے ساتھ چلی گئی بیٹھ کے. پھر اب جب میں نے درخواست دی, اس نے اس کے ریئیکشن مجھے دے دیا یہ. وہ سر مجھے اپنی گاڑی میں نا تھانے لے جاتے ہیں دھرمپورہ. جب ادھر لے جاتے ہیں تو ادھر جاتے ہی میری انچارج صاحب جو ہیں نثار بٹی صاحب, وہ میری ساری بات سنتے ہیں اور میری ہاتھ کھڑی نہ کھلوا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے. تو وہ پہلے تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں اگر آپ کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں گھر چلے جو, جب بھی میں آپ کو تفتیش کے لیے بلاؤں گا آپ آ جاؤ گے. میں انہیں کہتا ہوں سر آپ مجھے 100 دفعہ بلائیں گے آؤں گا, میں جب سچا ہوں میرا جرم ہی کوئی نہیں ہے. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ عائشہ جو ہے وہ آپ کی بیوی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. تو وہ حیران نہیں ہوئے کہ بیوی نے پرچہ کروا دیا؟ وہ آپ کی سپریشن ہوئی, ڈائیورس ہو چکی ہوئی تھی؟ نہیں ڈائیورس نہیں, سیپریشن ہوئی تھی, صرف علیحدگی تھی, کوئی علیحدگی تھی. باقاعدہ طلاق نہیں ہوئی نہیں تھی؟ جی. اچھا وہ میں ان کو سارا یہ وقوع پھر بتاتا ہوں نا جو میرے ساتھ واردات انہوں نے گواہ کر کے کی. اسی لیے تو پھر کہتے ہیں کہ میری ہاتھ کڑی کھلوا دیتے ہیں, مجھے ریلیف دیتے ہیں نثار صاحب. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ نثار صاحب مجھے یہ بات کہہ کے نا باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم آپ کو چلیں اگر لیو دے دیں, چھوڑ دیں, آپ تفتیش کے لیے آ جایا کریں گے. میں ان کو کہتا ہوں میں سر آؤں گا, کیوں نہیں آؤں گا. سر وہ باہر نکل جاتے ہیں اپنے روم سے. آدھے گھنٹے بعد جب دوبارہ آتے ہیں نا پھر کہتے ہیں نہیں یار یہ تمہارے اوپر نا FIR بہت بڑی ہوئی ہے, وہ کوئی میڈم ہے وہ نہیں مان رہی, تو لہٰذا آپ کو ادھر ہی رکھا جائے گا, تو ہم آپ سے تفتیش کریں گے پوری. ٹھیک ہے, صبح وہ آئیں گی, وہ آپ کی تفتیش کریں گی, آپ کی IO. ٹھیک ہے. وہ جناب مجھے ادھر ہی بٹھا لیتے ہیں. تو صبح جب وہ IO آتی ہیں میں ان کو بھی ساری بات سناتا ہوں, تو وہ مجھے کہتی ہیں آپ پہ FIR بہت بڑی ہو گئی ہے, آپ ایسے کرو. جھوٹی FIR ہے اور بڑی بھی ہے؟ بڑی ہو گئی ہے, آپ ایسے کرو کہ آپ مجھے کوئی میرے ساتھ نظام بناؤ, کیا, کون سا لین نظام؟ دین کرو. اچھا, آپ مجھے 5 خاتون لاکھ روپیہ IO دو. ہیں, ان کا کیا نام ہے؟ سائمہ. سائمہ. جی. اچھا, آپ مجھے سب انسپیکٹر ہیں یا جی SI؟ سب انسپیکٹر ہے. سائمہ سب انسپیکٹر ہے, انسپیکٹر جنرل سیل کینٹ کی. جنرل سیل دھرمپورہ تھانہ مصطفیٰ آباد میں. ٹھیک ہے. وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ نا لین دین کا معاملہ کرو, میں آپ کا معاملہ رفع دفع کرواتی ہوں, آپ میرے ساتھ علیحدہ ڈیل کرو, اور جو مدعیہ ہیں پارٹی ہے جنہوں نے آپ پہ FIR جھوٹی کروائی ہے ان کے ساتھ آپ علیحدہ میں آپ کی ڈیل کرواتی ہوں. میں ان کو کہتا ہوں میڈم میں کس بات کی ڈیل کروں, میرا جرم نہیں ہے 1%, میں ان کی منت سماجت کرتا ہوں, آپ میرے ساتھ اس طرح نہ کریں. وہ مجھے بار بار اسی چیز پہ اکساتی ہیں کہ آپ نا ڈیل کرو, ایسے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہونا. ٹھیک ہے. وہ میری نا اس بات کو بار بار مجھے ہر گھنٹے بعد یہی بات کرتی. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 بندے تھانے میں آتے ہیں, وہ جنہوں نے مجھے لوٹا ہوتا ہے, ایک کا نام منان ہے. وہ دونوں آتے ہیں, وہ تھانے میں بٹھاتی ہے, ٹھیک ہے, کہتی ہے جی ان کے ساتھ ڈیل کرو. وہ جناب 80 لاکھ روپیہ مجھ سے مانگتے ہیں. 80 لاکھ روپے؟ جی. میں کہتا ہوں میں کس چیز کا آپ کو اتنے پیسے دوں, کیا میرا قصور ہے, مجھے بتاؤ, کوئی ایسی چیز مجھے دکھاؤ, میں نے جو کیا ہے کوئی ایک ایویڈنس لے آؤ. میں نے جو بھی کیا ہے, آج ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہیں, چاہے کوئی محلہ ہے, چاہے کوئی گلی ہے یا ہوٹل ہے, میرا کوئی ایک ایویڈنس لے آؤ, میں نے کچھ کیا ہے, میں اپنا جرم ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر میں نے کیا ہے تو قانون کی جو سزا ہے قانون مجھے دے. ان کے پاس سر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل بھی نہیں ہوتا خاتون کا؟ نہیں وہ بھی نہیں ہوا. اچھا, ٹھیک ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے کتنا عرصہ آپ ان کی حراست میں پولیس کے پاس رہتے؟ میں ان کے پاس 2 دن تھا. 2 دن پھر وہ 15 لاکھ پہ آ گئے. 80 لاکھ سے 15 لاکھ میں آ گئے. آپ 15 لاکھ روپیہ کر لو. میں نے کہا میں تو آپ کو لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا, میں کس چیز کا دوں, پہلے 4.5 لاکھ روپیہ لوٹ لیا آپ نے مجھ سے, مجھے اغوا کر کے حفظ بجا میں رکھ کے, میں کس چیز کی, میں نے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کی. اور پولیس
جو آئیو ہیں آپ کی وہ مجبور کرتی رہیں کہ ان کے ساتھ ڈیل کریں؟ جی سر، وہ اس گینگ کا حصہ تھی، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، مجھے صاف نظر آ رہا تھا ادھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے اپنے کسی بڑے صاحب کے آگے پیش کروائیں، ایس پی صاحبہ کے آگے، کسی ڈپٹی لیول کے آفیسر کے آگے میں اپنا وقوع بیان کروں گا. اگر میں سچا ہوا، اللہ نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی ہوگا پھر اللہ کے اوپر میں نے اپنا معاملہ سارا چھوڑ دیا، کیونکہ سر میں سچا تھا. انہوں نے مجھے پیش کیا آئیو صاحبہ نے. تیسرے دن ڈپٹی صاحب ہیں حسنین صاحب، آرے بازار میں بیٹھتے ہیں. جب انہوں نے میرا یہ وقوع سنا تو انہوں نے وقوع سنتے ہی میرے ساتھ جو پولیس والا کھڑا تھا جس نے میری ہاتھ کڑی پکڑی تھی، انہوں نے اس کو فوراً کہا کہ اس کی ہاتھ کڑی کھول دو، یہ بندہ بے گناہ ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے ریلیف دینے کے بعد انہوں نے مجھے اپنی ہی گاڑی میں بٹھایا، اور وہ ایس پی بشرا صاحبہ ہیں، وہ صدر ادھر ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن، کینٹ انویسٹیگیشن سرور روڈ ہے شاید. جی ہاں. وہ اپنی ہی گاڑی میں مجھے ڈپٹی صاحب بٹھا کے ایس پی صاحبہ کے بشرا پاس. صاحبہ کے پاس لے آئے. انہوں نے جا کے خود پہلے ان کو سارا وقوع بیان کیا، ڈپٹی صاحب نے ایس پی بشرا صاحبہ کو. پھر انہوں نے مجھے بھی اندر بلایا. اچھا، جب ڈپٹی صاحب نے میری مسز سے پوچھا کہ آپ کہ یہ کیا لگتے ہیں، مجھے بھی پوچھا، میں نے بھی ان کو بتایا کہ میری بیوی ہے، تو اس نے بھی کہا یہ میرے شوہر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب ایس پی صاحبہ کے پاس آئے ہیں تو ایس پی صاحبہ بشرا نے مجھے بلایا جب اندر، تو میری مسز کو بھی بلایا. تو انہوں نے پوچھا آپ کا کیا آپس میں ہے، تو میں نے کہا سر یہ میری بیوی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی میرے شوہر ہیں. پھر انہوں نے کہا معاملہ کس چیز پہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ میری ان کے ساتھ گھریلو نے چاکی ہوئی تھی، یہ وہ، تو میں نے ان پہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا آپ ایسے کرو، میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں، میں آپ کا چلان نہیں کر رہی، آپ کو میں ریلیز کر رہی ہوں، آپ اپنا نکاح نامہ لے آؤ یا اس کو منا لو. ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے میڈم، میں جس طرح آپ کا حکم ہے، کیونکہ میرے انہوں نے پھر ایس پی صاحبہ نے آپ کو چھوڑ دیا؟ ہاں، ایس پی صاحبہ نے مجھے ریلیز کر دیا. ٹھیک ہے. ان کے آفس سے ہی آپ کو ریلیز میں جی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں کی حد تک تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں ایک درخواست لکھتا ہوں، پھر میں اپنی ڈیرم کرواتا ہوں. یہ مجھے کہتی ہیں کہ آئیو اپنی ڈیرم نہ کروانا. نثار بھٹی صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی ڈیرم نہ کروانا، جو تھانے کے انچارج ہیں، جو جنڈر سیل کے جینڈر انچارج. سیل کے. ٹھیک ہے. لیکن میں اس کے باوجود اپنی ڈیرم کرواتا ہوں، کیونکہ یہ سارے گینگ تھا، ایک شرپسند لوگ تھے، یہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے سر انٹرم کروا لی. ٹیرم کروائی. پھر مقدمہ کیسے خارج ہوتا ہے، کیسے آپ ان کے جو مدعی تھے ان کے اوپر پھر آپ مقدمہ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ جی پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں کھلی کچہری کے پروگرام دیکھتا رہتا تھا اپنے موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ڈی آئی جی کامران صاحب کے، فیصل کامران فیصل کامران صاحب. یہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جو ہیں، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کھلی کچہری کا. کبھی یہ کسی ڈویژن میں کرتے ہیں، کبھی جو ہے اپنے آفس میں کرتے ہیں. تو یقیناً سوشل میڈیا پہ جو ڈی آئی جی آپریشن ہے وہ اس طرح کے کھلی کچہری کے معاملات کرتے ہیں تو لوگوں کو اویئرنس ہوتی ہے. اور ایک ایسا شخص جس کے اوپر جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ درج ہوا، اس کو خیال آیا، اس کے ذہن میں آیا کہ وہ کسی سینئر آفیسر کے پاس پیش ہو اور اپنی داد رسی کے لیے، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے وہ ان کے پاس جائے. ڈی اے جی صاحب کے پاس آپ جب جاتے ہیں کھلی کچہری میں تو وہاں یہ مدعا رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں ان کو کھلی کچہری میں وہ میری یہ ساری بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں ان کو سارے ایویڈنس دیتا ہوں. بالکل جو ٹھیک میرے ہے. بینک سے پیسے نکلے، اے ٹی ایم سے نکلے، ساری چیزیں میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. وہ ان کی ٹیم ساری اتنی محنت کرتی ہے، وہ ایک دن میں ان سارے بندے جو بھی اس ٹیم کا حصہ تھے، انوالو تھے، انکوائری انہوں نے خود کی یا کسی کو مارک کر دی؟ وہ ایس ایس پی تصور صاحب ہیں. تصور صاحب ایس ایس پی آپریشن لاہور. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے انکوائری کی، کو تشکیل دی، جس ٹیم نے سارا یہ کام کیا ایک دن میں. ایک دن میں؟ جی. ایک دن میں کس کس کو بلایا انہوں نے وہاں پہ؟ انہوں نے ایک دن میں خاتم جو اے ایس آئی ہے، جو مجھے اسلحے کے زور پہ تھریٹ کرتا رہا اور جس کی گاڑی استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے اس کو کہتے ہیں مانا، لیکن اس کا اصل نام ہے ماجد رمضان. ٹھیک ہے. اس کو بھی انہوں نے ادھر بلایا. ٹھیک ہے.
تو ہمیں بھی بلایا کہ آپ آ جائیں، ٹھیک ہے ہم نے آپ کے بندے پکڑ لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو بٹھایا ہوا تھا. اور میں وہ بھی پولیس کانسٹیبل کاشف اور دوسرا جو اے ایس آئی اس کو بھی بلوایا؟ ہاں اے ایس آئی کو بلوایا نا، وہ ادھر تو ہی کاشف کو نہیں بلوایا؟ کاشف وہ اس کے کال پہ رابطہ کرتے رہے ہیں، ایک آدھی دفعہ رابطہ ہوا ہے، پھر اس نے اپنا موبائل بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے؟ پھر وہ ایسے ہوتا ہے نا، پھر وہ ہمیں سنتے ہیں، ہمارا بیان لیتے ہیں ایس ایس پی صاحب تصور صاحب. آپ سچے ثابت ہو جاتے وہ ہیں؟ جب میرا بھی بیان سنتے ہیں اور اے ایس آئی کا ان سب کا بیان لیتے ہیں نا، وہ خادم سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ نے یہ واردات کی ہے، ان کو اغوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی سر ہم نے کیا ہے. اور وہ پھر پوچھتے ہیں جی آپ نے کا کتنا حصہ تھا، آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ جو 4.5 لاکھ آپ نے ان سے لوٹا ہے. وہ وہاں پہ بیان دیتا ہے کہ میں نے 70,000 روپیہ رکھا تھا، وہ میرے حصے میں آیا. جو 4.5 لاکھ غالباً بنتا تھا جی جی اس میں سے 70,000 روپیہ اس نے لیا اے ایس آئی نے، جی. باقی ان لوگوں نے تقسیم کر ہاں لیا. باقی کچھ کلیم نے لیے، کچھ وہ مطلب میری مسز تھی انہوں نے لیے. اس طرح سے ان 4-5 لوگوں نے وہ تقسیم انہوں کیے نے پیسے. تقسیم کیے. تو مقدمہ کس کس کے خلاف درج ہوتا؟ مقدمہ پھر ان سب کے ہوا، کلیم پہ بھی ہوا، جو اے ٹی ایم سے پیسے نکال رہا تھا، جس ٹھیک ہے کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں ٹھیک ہے وہی کلیم ہے، ٹھیک ہے اس پہ بھی ہوا. خادم اے ایس آئی پہ بھی ہوا، اور کاشف جو کانسٹیبل ہے ڈسمس ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی ہوا. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو 4 لوگ ہیں نا، اور اور آپ کی عائشہ مسز پہ بھی ہوا، عائشہ جو اس پہ بھی ہوا. گرفتار بھی کیا گیا؟ نہیں اس نے ڈائرم کروا لی تھی. ٹھیک ہے تو باقی جو 2 بندے ہیں کلیم اور خادم اے ایس آئی ٹھیک ہے وہ گرفتار ہیں. ٹھیک پہلے ہے. انہوں کو تو ریسٹ کیا کن ہے. دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا کچھ آپ کو پتہ ہے؟ بھتہ لینے کا ہوا تھا؟ وہ 3-4 دفعہ لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے ایف آئی آر کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. انصاف مل گیا آپ کو؟ جی مجھے ڈی آئی جی کامران صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کرنے گیا تھا کل. ٹھیک ہے اچھا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انصاف دیا ہے. جیسے انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھیں اس طرح سے مجھے خوفزدہ کیا تھا. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک دن میں انصاف لے کے دیا. ٹھیک ہے. اب تو یقیناً پروسیس جو ہے آپ کا جو پہلا پرچہ تھا وہ خارج ہو گیا؟ جو میرے پہ ہوا تھا وہ ابھی نہیں ہوا. اس کے لیے سر میں یہ کر رہا ہوں کہ میں پھر ایک درخواست میں نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی دی تھی آئی او کے خلاف کہ اچھا. آئی او جب مجھے آئیو نے آپ سے پیسے لیے تھے؟ جی جی وہ میں کتنے؟ آپ کو بتانے لگا ہوں. جب مجھے ایس پی بشرا صاحبہ نے چھوڑا نا، وہ تھانے میں جب مجھے لے کے آئی نا، مجھے ریلیز کرنے کے لیے کہتی مجھے مٹھائی دو. اس نے سر مجھ سے 2 لاکھ روپیہ مانگا کہ پھر میں تمہیں ریلیز کروں گی. میں نے کہا میڈم اتنی زیادتی نہ کریں، میرے ساتھ پہلے بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس نے مجھے بڑا مجبور کیا، ایسے نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتہ ہمارے بڑے معاملات ہیں. تو 1 لاکھ روپیہ لیا؟ ہاں پھر اس نے میں نے اپنے بھانجے کو کال کی. ٹھیک ہے. میرا بھانجا فرحان اور میاں علی، یہ دونوں 1 لاکھ روپیہ لے کے آئے. پھر 1 لاکھ روپیہ آئیوں نے مجھ سے لے کے مجھے ریلیز کیا. آپریشن نے تو اپنا کام مکمل کر دیا. یہی میں ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس کیس میں تو یہ دعاگو بھی ہیں محسن صاحب کہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ ڈی اے جی آپریشن نے کھلی کچہری میں سنا اور ایک فوری طور پر کمیٹی تشکیل دی ایس ایس پی آپریشن ان کی سربراہی میں. اور یہ سچا تھا شخص، اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ درج ہوا تھا اور وہ ساری چیزیں ثابت ہوئیں. نہ صرف ثابت ہوئیں بلکہ ان لوگوں کے اوپر دوبارہ مقدمہ درج کروایا گیا جو اس شخص کو بلیک میل کر رہے تھے، ان سے پیسے کھا رہے تھے اور تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے اسلحے کے زور پہ وہ لی. پھر مستقبل میں بھی دوسری قسط لینے کا بھی جو ہے اس کو اطلاع دی یا اس کو جو ہے تنبیہ کی گئی تھی. تو یہ آپریشن ونگ کی حد تک تو معاملہ بڑا اچھا ہوا. اب ہم تھوڑا سا یہ بھی ان سے جان لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن پہ جو ان کا جھوٹا مقدمہ تھا وہ تو فی الفور خارج ہونا چاہیے کیونکہ تمام حقائق سامنے آ چکے تھے. انویسٹیگیشن ونگ نے کہاں سست روی دکھائی. انویسٹیگیشن ونگ کی جو جنڈر سیل کی خاتون آئی او ہیں انہوں نے بھی 1 لاکھ روپیہ لیا. وہاں پہ جنڈر سیل انچارج جو ہیں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا یہ بھی ہم ان کی زبانی جو ہے وہ جان لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ کا مقدمہ اس بات پہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ تمام لوگ آپ کی مقدمے کی مدعیہ، اس کو سپورٹ کرنے والے، اس گینگ میں شامل لوگ ایک دوسرے
مقدمے میں پکڑے بھی جاتے ہیں، وہ پولیس کانسٹیبل بھی سامنے آ جاتا ہے، وہ اے ایس اے بھی سامنے آ جاتا ہے، تو پھر آپ کا مقدمہ خارج نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ جب میں آئی او مجھ سے پیسے لیتی ہے نا، پھر میں وہ درخواست ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان صاحب کو دیتا ہوں ان کے آفس میں کہ جناب مجھے یہ آئی او بلیک میل کر رہی ہے، پہلے تھانے میں بھی کرتی رہی ہیں کہ میرے ساتھ ڈیل کرو، پارٹی کے ساتھ ڈیل کرو، 1 لاکھ روپیہ بھی لیا ہے، وہ میری بات کو میں ان سے یہ ساری بات کرتا ہوں ان کے مطلب آفس میں، وہ آئی او کہ اس بات پہ ایکشن نہیں کو لیتے میرے بات کرنے کے باوجود، وہ بس یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے نکاح نامے کا فورینسک کروا لیں۔ اچھا، جب وہ یہ کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں سر ٹھیک ہے آپ جب کروائیں۔ وہ خاتون مان رہی ہے کہ جی آپ کی وہ بیوی ہیں، جی آپ کے پاس اور بھی ثبوت ہوں گے، کوئی تصویریں، کوئی جی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، جی تو جی پھر اس کو فرانزک کروانے کا کیا مقصد؟ یہ آپ نے ان کو نہیں بتایا؟ یہ آئی او نے کوئی غلط ان کو بریف کیا ہے یا کیا کیا ہے، وہ دیہڑی لگانے کے چکر میں تھی اس لیکن نے، ڈی اے جی صاحب تو ایسا روک سکتے تھے نا ایسا کرنے سے اسے۔ بالکل، لیکن جب میں نے ان کو بتایا سر یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، مجھے رات کو 12:30 بجے فون کر کے یہ بلیک میل کرتی ہے، ٹھیک، میرے پاس وہ سارے ان کے ایس ایس ہیں جو میں نے اسکرین شاٹ لیے ہیں، یہ مجھے اس طرح سے تنگ کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن چینج ہو جائے، جی تو جو آپ کے اوپر مقدمہ جھوٹا درج جی ہوا وہ ہے جس خارج میں کیا آپ جائے۔ نے انٹیرم کروائی ہے وہ خارج ہو جائے، جی وہ تو یقیناً انویسٹیگیشن ونگ نے کرنا ہے۔ آپ نے درخواست دے دی تبدیلی تفتیش کے لیے؟ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ جو ڈیفینس اے میں انہوں نے کروایا ہے نا، اس کی ایک رپٹ ہے میرے پاس جو تنویر اے ایس آئی نے لکھی ہوئی ہے کہ جب بیوی یہ جو ہے عائشہ بیوی میری جب یہ پرچہ کروانے کے لیے ادھر جاتی ہیں تو ان کو کہتی ہیں جی چڑڑ گاؤں میں میرے ساتھ یہ رہتا رہا ہے، ایسے ہوتا رہا ہے، ویسے ہوتا رہا ہے۔ کبھی رہے آپ چڑڑ گاؤں میں؟ میں نے زندگی میں کبھی نہیں گیا، میرے آپ سی ڈی آر جو بھی ہے جس طرح سے بھی قانون چاہے میرا ریکارڈ نکلوا دے، اب ٹھیک ہے، پوری زندگی میں زیادتی کا جو وقوع ہے وہ چڑڑ پنڈ کا بنایا وہ ہے؟ لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ تنویر اے ایس آئی ان سے کہتا ہے کہ آپ ہمیں موقع دکھائیں، وہ ٹائم بتائیں، وہ وقوع دکھائیں، وہ کوئی بھی چیز ان کو نہیں بتاتی، ٹالے مٹولے کر کے اس نے یہ لکھا ہے ربڑ میں، وہ چلی جاتی ہے کہہ کہ میں پھر آؤں گی، یا ڈال مٹول کر کے، اور ادھر فیک نمبر دیتی ہے کہ یہ آپ ان سے رابطہ کر لیں، میرا یعنی میرا اچھا، آپ نمبر کا نہیں دیتی، غلط ہے وہ غلط فون نمبر نمبر میرا دیتے؟ کوئی ٹھیک ہے، اور دے دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جب ان سے پوچھتا ہوں سر آپ نے مجھے حکم نامہ طلبی نہیں جاری کیا، مجھے آپ بلاتے ہیں، میری بھی سنتے پھر پرچہ دیتے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو کال کر دے رہے ہیں، میں نے کہا مجھے دکھائیں آپ نے کس نمبر سے کال کی ہے، جب انہوں نے مجھے ربڑ دکھائی تو وہ ربڑ پہ میرا نمبر ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قانونی طور پہ ایک بڑا پولیس کا ایک ایس او پی ہے کہ براہ راست اگر کسی کے اوپر خاص کر ہینیس کرائم کا مقدمہ درج کرنا ہو تو پولیس کا ایس او پی ہے کہ دونوں پارٹی یعنی کہ دونوں فریقین کو وہ کوئی بھی سینئر یا جو بھی اس کا آئی او ہو وہ اس کو سنتا ہے۔ 376 کی دفعات کا مقدمہ پولیس اکثر اوقات جو ہے وہ ون سائیڈڈ ہی دے دیتی ہے، بعد میں مقدمات جو ہیں وہ ایسے اکثر خارج بھی ہوتے ہیں۔ 376 کی جو دفعات کے تحت درج ہونے والے مقدمات ہیں وہ اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں، 80% مقدمے اس میں جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، یا کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا ایسا وقوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو سکرین پر بھی ہم آپ کو وہ رپٹ دکھا رہے ہیں، اس رپٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئی او جو ڈیفینس اے پولیس اسٹیشن کا تھا جس کے پاس یہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے درخواست گئی، اس نے ایک رپٹ لکھی کہ خاتون جو مقدمے کی مدعیہ ہے وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکی پولیس کو جو اس نے سٹیٹمنٹ دیا وہ کوئی اتنا تسلی بخش نہیں تھا، اور ہر آئی او کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو تفتیش ہے یا جو بھی اپنی وہ چیز ہے ایک رپٹ کے ذریعے وہ درج کر سکتا ہے پولیس اسٹیشن میں۔ اب تو وہ تمام چیزیں کمپیوٹرائز ہوتی ہیں، تو اس نے وہ درج کی، اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ وہ اس کو کوئی درخواست گزار جو ہے وہ جھوٹا لگتا ہے، جھوٹی خاتون جو ہے وہ لگتی ہے کہ اس نے جو درخواست دیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ بھی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ایف آئی آر درج ہوئی۔ یہ ایک قابل غور بات ہے کہ کس طرح سے اس
آئی او کی اس رپورٹ کو جھٹلایا گیا اور ایس ایچ او ڈیفنس اے جو ہے وہ اس نے کیسے مقدمہ درج کر دیا؟ جو اسٹیشن ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی پولیس اسٹیشن کا جس کو ایس ایچ او کہا جاتا ہے وہ انچارج ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس نے کس غرض کے تحت پولیس میں جو مقدمہ ہے ڈیفنس اے پولیس اسٹیشن میں وہ درج کر لیا؟ کیا کوئی ملی بھگت تھی؟ کیا کوئی غرض تھی؟ یہ تو یقیناً اگر کوئی اس پہ بھی انکوائری کی جائے، اور ایس ایس پی جو آپریشن ہے جنہوں نے انکوائری کی ہے ان کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے کہ اس کے باوجود، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے ثبوت ہونے کے باوجود بھی ایس ایچ او ڈیفنس سے جو ہے وہ مقدمہ کیسے درج کر دیتے ہیں؟ تو اس کی اگر انکوائری ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اب ہم تھوڑی سی اس کیس سے جڑی اور باتیں جو ہیں وہ بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں۔ ان کی بھائی کی ہم نے ساری تفصیل، بلکہ زیادہ ڈیٹیل جو انہوں نے ایک ایک پہلو جو ہے وہ سارا کچھ بتایا۔ اب ان کے ساتھ ان کے قریبی عزیز بھی ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون شادی بھی کر لے، پھر اپنے ہی شوہر پہ مقدمہ درج کروا لے، اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ ایک پورا گینگ ہے، پری پلان سارا کچھ کیا گیا، اور شادی کے بعد جو ہے وہ خاتون ایک اپنے ہی شوہر کو ہنی ٹریپ کرتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی جناب آپ کا کیا نام کیا آپ کا؟ میرا نام کامران نام ہے۔ اچھا کامران بھائی، جب شادی ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ گھر والے مطلب عزیز و اقارب کو بتایا گیا تھا، فیملی کو، تو آپ اس شادی میں شریک ہوئے؟ شادی پہ بھی شریک تھا، اور جب وہ اس کی اور میری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اچھا، شادی سے پہلے؟ جی، انہوں نے میرے اس کے ساتھ تعارف بھی کروایا تھا، اور کے ایف سی میں بیٹھ کے بات ہوئی تھی کہ ہم شادی کر رہے ہیں تو آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے کہا آپ گھر آئیں، سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اگر اجازت ملتی ہے تو کریں، اور وہ باقاعدہ گھر بھی آئی۔ اچھا، مطلب گھر والوں کی مکمل رضامندی تھی کہ چلے شادی ایک اچھا شرعی کام ہے تو شادی ہو جانی چاہیے؟ تو اس وقت آپ کو یہ نہیں لگا کہ یہ انہوں نے ہمیں ویسے بھی بتایا تھا، پتہ یہ چلا کہ شاید اس کے بھائی کے علاوہ بھی اس نے کوئی ایک دو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں بتایا تھا، میں نے سارا ان سے بات کی تھی، تو میں نے کہا آپ کے گھر والے ایگری ہیں، مطلب کہ صحیح ہیں؟ کہتے ہیں ان کی طرف سے اجازت، آپ ٹینشن نہ لیں۔ میرے بھائی بھی، میرے بہنوئی بھی سب راضی ہیں اس بات پہ۔ تو پھر وہ انہوں نے شادی کی تھی جس میں ہم شریک ہوئے تھے۔ تو یہ سارا جو معاملہ ہوا بڑا ہی تکلیف دہ مرحلہ، بڑا ظاہر فیملی کے لیے پریشانی بنی ہوگی۔ تو پھر آپ لوگوں کو کیا لگا جب یہ حوالات میں بند تھے یا جب انہیں گرفتار کر لیا گیا، حراست میں رکھا گیا، تو پھر آپ لوگوں نے اس خاتون سے رابطہ کیا، ان کی بیوی سے؟ نہیں، وہ رابطہ ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اس نے بلیک میل اتنا کیا آئی او کے ساتھ مل کے، اور وہ ایک اور ہے نام نہار صافی، ان کے ساتھ مل کے میرے سامنے 80 لاکھ کی ڈیل کی، پھر 50 لاکھ پہ بھی آئے، پھر لاسٹ 15 لاکھ پہ آئے، جہاں سے پھر ہم یہ کھلی کچہری میں گئے۔ مطلب کہ انہوں نے بہت بلیک میل کیا، یہ فون بھی نہیں اٹھاتے تھے کہ آپ تو اس کی بیوی، آپ نے اس طرح کا کام کیسے کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ رابطہ کرتے رہے خود؟ بالکل، آپ کی بات بھی نہیں ہوئی؟ نہ، جب مقدمہ درج ہوا ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ کیے تھے کافی دن، آپ سی ڈی نکلوا کے چیک کر لیں کہ ان کے نمبر ہی بند رہے ہیں۔ اچھا، تو جب آپ وہاں پہ کھلی کچہری میں گئے، اس کے بعد جب ان کو بلوایا ایس ایس پی صاحب نے، تو اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں، اس وقت نہیں موجود تھا، جب یہ ڈیفینس میں ان کے پاس لے کے گئے ہیں، جب ہاں اس نے اقرار کیا ان کے سامنے کہ یہ میرا شوہر ہے، پھر بشرا بی بی کے سامنے ان کے سامنے جو ایس پی صاحبہ انویسٹیگیشن کہ یہ میرا شوہر ہے، تو اس کو شرم نہ آئی کہ اس نے ساری زندہ ہی رہنا ہے، اس طرح ہی رہنا ہے، کیا یہ قبر میں لے جائے گی اتنے پیسے اکٹھے کر کے، کہ اس کو مرنا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ سارا کیس جو ہے اس کا ایک مختصر خلاصہ آخر میں آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے، اور وہ دوسری شادی اپنے گھر والوں کی، اپنے فیملی کی، تمام لوگوں کی اجازت لینے کے بعد شادی کرتا ہے۔ خاتون جو ہے وہ شاید اس کے ذہن میں پہلے ہی تھا کہ اس نے کس طرح سے اپنے شوہر کو بلیک میل کرنا ہے، کس طرح سے اس کا پیسہ جو ہے وہ ہتھیانا ہے، تو وہ کچھ مہینے بعد ہی، 2-3 مہینے کے بعد ہی علیحدگی اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن اس شادی میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ جو طلاق تھی
تحریری طور پہ وہ نہیں ہوتی، صرف علیحدگی تک جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے شوہر کو یہ کہتی ہے کہ اسے کوئی شخص تنگ کر رہا ہے، اس کو کوئی کسی شخص سے خطرہ ہے تو اس کی وہ مدد کرے. یہ شریف آدمی مدد کے لیے اپنی بیوی کے پاس دوبارہ ملنے کے لیے اس کو جاتا ہے، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کا گینگ تھا جس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ، جس میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہوتے ہیں. 4.5 لاکھ روپے کی رقم جو ہے اس موقع پہ، اس پہلی واردات میں اس سے ہتھیا لی جاتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ اس 4.5 لاکھ کی ریکوری کے لیے یا 4.5 لاکھ کی واردات کے لیے پولیس سے رابطہ کرتا ہے، تو CIA کا جو ایک یونٹ ہے وہاں پہ جاتا ہے اور کسی سفارش سے ان سے بات کرتا ہے. تو وہاں پہ ایک درخواست جب دی جاتی ہے بقول ان کے محسن صاحب کے، کہ وہ 2 لاکھ روپے کا مطالبہ وہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ہم واپس دلوا دیتے ہیں، 2 لاکھ روپیہ ہمیں دے دیں. تو اس کے بعد انہی کو ملنے کے لیے جب وہاں پہ پولیس اسٹیشن گڑی شو میں جاتا ہے تو پولیس جو ڈیفینس A کی مقدمہ درج کرتی ہے، جنرل سیل والے گرفتار کر کے محسن کو وہاں سے لے جاتے ہیں. پھر معاملہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک آتا ہے کہ اعلیٰ افسران کو جب اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو بلا وجہ اس ایک جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ ملوث کیا گیا ہے. جب تصدیق اس بات کی ہو جاتی ہے، پولیس ان صاحب کو جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. SP انویسٹیگیشن کینٹ جو ہیں ان کے حکم پر ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. تو پھر یہ انٹرم بیل کرواتے ہیں اور اس کے بعد DIG آپریشن کے پاس کھلی کچہری میں جاتے ہیں، جو واقعی کھلی کچہری میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے. یہ تو ایک زندہ مثال ہمارے سامنے آئی ہے. DIG آپریشن جو ہے اس معاملے کی انکوائری SSP آپریشن کو لگا دیتے ہیں. SSP آپریشن جب اس کی انکوائری کرتے ہیں تو اس میں تمام کی تمام چیزیں جس طرح سے انہوں نے بیان کی وہ سامنے آ جاتی ہیں. پھر وہی لوگ جو مقدمے کے مدعی ہوتے ہیں، وہی لوگ جو اس شخص کو بلیک میل کرتے ہیں، وہ تمام ملزم قرار پاتے ہیں. 2 پولیس اہلکاروں سمیت اس خاتون پر بھی مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. جو لوگ اس کو بلیک میل کرتے ہیں، جو ATM کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ بھی تمام ملزم بن جاتے ہیں اور مقدمہ جو ہے ان کا درج ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر ابھی بھی کچھ تفتیش میں معاملات رکاوٹ میں ہیں. جو IO ہیں ان کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ اس نے 1 لاکھ روپیہ ان سے وصول کیا، مبینہ طور پر وصول کیا. لیکن وہ مقدمہ جو جھوٹا ہے، جو خاتون بیوی ہے اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہے SP کینٹ انویسٹیگیشن کے سامنے کہ وہ ان کی بیوی ہے، وہ ان کے نکاح میں ہے، پھر بھی وہ مقدمہ جھوٹا خارج نہیں ہوتا. اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی تفتیش چینج ہو جائے، اس کا کوئی IO بدل جائے، کوئی ایماندار پولیس آفیسر اس مقدمے کی تفتیش کرے تو وہ مقدمہ خارج ہو جائے. اور وہ والے لوگ، یقیناً تمام لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو بلیک میل کیا، جو ان سے رقم ہتھیانا چاہتے تھے اور جنہوں نے جھوٹی FIR درج کروائی، ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. یہ تھا آج کا جرم انجام. نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.